السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے خواب سراب۔ تم وہاں مت جاؤ، آواز پھر ابھری۔ مگر کیوں؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا ادھر کیا ہوا تھا؟ اونچی آواز گونجی، مگر نہ جانے کیوں آج اسے اس مخلوق سے خوف نہ آیا۔ تم ادھر گئیں تو اپنے انجام کو تیار رہنا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، مگر وہ کیوں نہ جاتی؟ بھلا ایسا کیا تھا اس گھر میں؟ وہ پھر الجھ کر رہ گئی۔ عارفہ، تم خواب، وہم، ان سب چیزوں سے باہر نکلو۔ ابھی تمہارے بہن بھائیوں کو فون کر کے میں بتا دوں تمہارے انکار کی وجہ تو وہ ہنسیں گے تم پر۔ بادک کی بات پر عارفہ نے منہ بسورا۔ ایسا بھی کچھ غلط نہیں کہا میں نے، مگر صحیح بھی کچھ نہیں کہہ رہی تم۔ کوئی منطق ہے تمہارے پاس اس انکار کی؟ کہاں سے تم یونیورسٹی کی پوزیشن ہولڈر لگتی ہو جب تمہاری باتیں ہی بالکل تہمات میں جکڑی ہیں، ان پڑھ عورتوں جیسی؟ بادک اس کے بارہا انکار پر زچ ہو کر رہ گیا۔ تم جانتی ہو اس علاقے میں اتنا بڑا گھر اتنے کم کرائے میں ملنا ایک معجزہ ہے، اب جب کہ میں بیانہ بھی بھر چکا ہوں۔ تم بار بار جانے سے انکار کر دیتی ہو تو میں کیا کروں؟ بادک، خود بتائیں، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ ہر روز میں ایک ہی خواب بار بار دیکھ رہی ہوں، میرا دل وہاں جانے پہ بالکل نہیں مان رہا۔ آپ خود ہی بتائیں، ہم دو لوگ ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے اتنا بڑا گھر؟ اور ویسے بھی اتنا اچھا علاقہ ہے تو وہ مکان کافی سالوں سے خالی کیوں پڑا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا؟ آپ پتہ کیوں نہیں کرواتے؟ بادک اس بات پر خاموش ہو گیا۔ یہ بات تو مالک مکان نے مکان دینے سے پہلے ہی بتا دی تھی، کئی سال سے خالی پڑا تھا اور کوئی یہاں رہنے نہیں آتا تھا۔ اس نے اور بھی کچھ بتایا تھا، مگر بادک کو اس وقت صرف وہ قیمت نظر آئی تھی۔ تھوڑے سے کرائے میں آفس کے بالکل قریب گھر لینے سے اس کی زندگی میں سہولت آنے والی تھی، مگر در حقیقت یہ سہولت نہیں، آفت تھی جو بادک نے اپنے سر لے لی تھی۔ صرف 15 دن میں وہ لوگ اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ مالک مکان نے صفائی بھی کروا دی تھی، سامان بھی تھوڑا تھا اور لوگ بھی، البتہ گھر بڑا تھا، وسیع اور کشادہ صحن تھا، کمرے بھی کھلے ہوادار۔ اس گھر میں ایک لمبی راہداری تھی جس کے اطراف میں کمرے تھے۔ عارفہ ہمیشہ ہی اس لمبی راہداری کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس نے پہلی بار اس لڑکی کو یہیں کھڑے دیکھا تھا۔ کتنی بار وہ بادک سے ذکر کر چکی تھی کہ اس راہداری میں اسے کئی بار ایک لڑکی کو دیکھا ہے، مگر وہ سب خواب تھا۔ اسی باعث وہ اس گھر میں آنے سے بے حد خوفزدہ تھی۔ وہ لڑکی یہی کہتی تھی کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اس گھر میں کیا ہوا تھا، اسی لیے ادھر مت جاؤ، مگر بادک کو اتنے پیسوں میں اتنا کھلا ہوادار گھر کہیں نہ ملتا، تبھی عارفہ کو ساتھ لا کر ہی دم لیا۔ کچھ دن اچھے گزرے تو عارفہ کا بھی دل لگ گیا۔ وہ مطمئن تھی کہ یہ اطمینان جلد ہی رخصت ہو گیا تھا۔ وہ کھانا پکا کر اپنے دھیان میں کچن سے نکلی تو نظر اس راہداری کی جانب بے اختیار اٹھی۔ وہ پلٹنا بھول گئی۔ جلتے بجھتے خراب بلب کے نیچے سفید کپڑوں میں ملبوس، بال کھلے، وہ لڑکی اب بھی موجود تھی۔ یعنی وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ آ گئی تھی۔ اس نے سچ کہا تھا، وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ عارفہ کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ اب آہستہ آہستہ عارفہ کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے بال اس کے چہرے پر گرے ہوئے تھے، ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ سفید لباس پہ تازہ خون کے دھبے تھے۔ عارفہ منجمد ہو کر رہ گئی۔ قریب آنے لگی تو حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلنے لگی۔ خوف کے مارے وہ قدم بھی نہ بڑھا سکی، وہیں تیورا کر گر گئی۔ عارفہ، عارفہ! بادک کی آواز آئی اور پانی کے چھینٹے مار کر اسے اٹھایا گیا، مگر عارفہ نے خوفزدہ لہجے میں بادک کو سارا قصہ سنا ڈالا۔ وہ ایک لمحہ بھی ادھر رکنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کا خواب حقیقت تھا، کچھ تو تھا ادھر۔ عارفہ کی حالت دیکھتے ہوئے کسی دوست نے ایک عالم صاحب سے ملاقات کروائی۔ انہوں نے گھر میں پڑھائی کی تو معلوم ہوا کہ واقعہ ادھر ایک لڑکی کی روح موجود ہے۔ واقعی ادھر ایک لڑکی کی روح موجود ہے جس نے اپنی دردناک کہانی سنائی تھی کہ اس کا نام نجمہ تھا۔ اس کا نام نجمہ تھا۔ یہ گھر کبھی اس کا تھا۔ اس کے باپ نے مرنے سے پہلے بھائیوں کے کہنے پر زمین اور پلازہ ان کے نام کر دیا تھا اور یہ گھر اس کے نام تھا، مگر یہ بات اس کے سوتیلے بھائیوں کو بہت ناگوار گزری۔ باپ کے مرتے ہی زمین اور پلازے کے علاوہ وہ اس گھر کو بھی اپنے نام کروانا چاہتے تھے۔ وہ اپنا حصہ ان کے نام کر دیتی، مگر پھر وہ اور ماں اس کی
کہاں جاتے مکان بیچ کر۔ بارہا انکار پر وہ اسے دھمکاتے رہے۔ انہوں نے اسے ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے فیصلے سے ہٹ جائے، مگر وہ ہر حرکت برداشت کرتی رہی۔ سوتیلے بھائی لالچی اور ہوس میں اندھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے، اس کا غرور توڑنے کے لیے اپنے اوباش دوستوں کو گھر میں گھسا دیا۔ اس کی عزت کے رکھوالے اپنی ماں جائی کی دشمن بن گئے۔ سوتیلی سے ہی بہن تو تھی، وہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، مگر ان ظالموں کو اس پر رحم نہ آیا۔ اسے اپنوں نے لوٹا مگر پھر بھی بس نہ کی۔ ہوش آتے ہی وہ پولیس اسٹیشن رپورٹ لکھوانے گئی، گھر سے نکلی۔ اس کی ماں یہی کہتی رہی کہ یہ گھر ان کے نام لکھ کر جان چھڑا لے، مگر وہ انصاف چاہتی تھی، تبھی ماں کی بات نہ مانی اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی کہ شاید اب انصاف ہو جائے، مگر ابھی آزمائش باقی تھی۔ اس کے بھائیوں نے اسے راستے سے اٹھا لیا اور اسے اسی گھر میں لے کر آئے اور مارا، تشدد کا نشانہ بنایا، باقاعدہ کاغذوں پر انگوٹھے لگوائے اور پھر اس کا انگوٹھا کاٹ دیا۔ اس کے کٹے ہوئے انگوٹھے سے اب تک خون بہہ رہا ہے۔ وہ اسے مارنے کے لیے دیواروں سے اس کا سر ٹکراتے رہے۔ اس گھر کی ہر دیوار پہ اس کا خون تھا۔ اس کی ماں انہیں روکتے روکتے اس دار فانی سے کوچ کر گئی اور اس کے بعد اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ بھائی اس سے اس قدر نفرت کر بیٹھے کہ اس راہداری میں ہی اس کی قبر کھودی اور اسے ادھر ہی دفن کر دیا۔ ماں کا تو جنازہ پڑھایا، مگر بہن کے بارے میں یہی کہا کہ کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے۔ نجمہ کی روح ان سے بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھی، تبھی جیسے ہی بھائیوں نے گھر بیچا، اس نے ہر اس شخص کے دماغ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جو یہاں قدم رکھتا۔ اس لیے لوگوں نے اس گھر میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے پانچوں بھائی باری باری ناگہانی اموات کا شکار ہو گئے تھے۔ اب وہ اپنی ماں کی آغوش میں جانا چاہتی تھی۔ عالم صاحب نے راہداری کی کھدائی کروا کر اس کو باقاعدہ کفن دے کر جنازہ پڑھوایا اور اسے قبرستان میں دفنایا گیا۔ بادق اور عارفہ اب بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، لیکن اب نجمہ انہیں کبھی تنگ نہیں کرتی، نہ ہی کبھی خواب میں انہیں نظر آتی ہے۔ البتہ سال کی ایک رات جب اسے مارا گیا تھا، وہ اسی راہداری میں کھڑی ضرور دکھائی دیتی ہے۔